وہ ویڈیوز جس کے اندر ایمبولینس کو خود فورسز والے توڑ رہے ہیں، بسوں کو توڑ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں، املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر کے بھی ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیا جا رہا ہے۔ جو سول کپڑوں میں آپ کہیں دیکھ رہے ہیں اگر کوئی گاڑی پہ، وہ انہی کے مہربان ہیں جو وہ سارا کچھ کر کے وہ ہمارے اوپر ڈال۔ کون لوگ ہیں وہ فورسز کے لوگ ہیں، ہاں خفیہ فورسز کے لوگ ہیں۔ وہ خفیہ فورسز کے لوگ ہیں جو سارا کچھ کر کے وہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ ایک ایک گھر کے چھاپے مار رہے ہیں، بلکہ کل ایک میں نے ویڈیو مجھے کسی نے دکھائی، ایک بندہ بیچارہ نہ اس کا ٹی ایل پی سے تعلق، تو یہ ہلکے کتوں کی طرح بس لوگوں کے دروازے توڑ کے کہ جناب تیرا بھی تعلق جڑا ہے اندر نال۔ لگتا ہے ان پر تشدد ہوا ہوگا۔ دیکھیں جی، جو 33 لاشیں گرا سکتے ہیں، تشدد تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی کسی کے اندر غیرت ایمانی کی کوئی رتی ہو نا، تو وہ تو کافر سے بھی معاہدہ کرتا ہے تو نہیں مکرتا، تو اپنی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے مکرنا یہ تو مسلمان کو ویسے زیب نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی ہے وہ اخلاقی جرت کرے اور سچ بولے اور اس بات کا ادراک کرے کہ ٹی ایل پی الحمدللہ ایک مقدس کاز پہ کھڑی ہے، اس کا صحیح نام بھی انہیں آتا ہے جن کی زبان اور اخلاقیات بھی پاک ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار ستوارہ۔ آج چوتھا روز ہے علامہ سعد حسن رضوی کو گرفتار ہوئے اور چوتھے روز مسلسل یہ احتجاج جاری ہے۔ ہم اس وقت موجود ہے تحریک لبیک پاکستان کے مین مرکز جو کہ اسکیم موڑ پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فاروق الحسن صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا جائے گا، اور اس پر جو ٹویٹس، جو جعلی ٹویٹس سامنے آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے، ان پر ان کا کیا رد عمل ہے؟ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ آئے اور ہمارا موقف آپ نے لینے کی جو ہے نا وہ ہمت کی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، چوتھا روز ہے مسلسل احتجاج جاری، کئی جگہ جو ہیں وہ رینجرز اور پولیس نے خالی کروا دی ہیں، یہاں پر آپ کا مرکز جاری ہے، اب آگے کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جی، حکمت عملی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اپنے جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی تکمیل کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ اور شیخ رشید صاحب آ کے پورے اطمینان کے ساتھ روزے کی حالت میں جس طرح جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے معاہدے پہ قائم ہیں، اگر آپ قائم ہیں تو آپ بل پیش کریں۔ آپ نے ٹی ایل پی کے خلاف کیسی پھرتی دکھائی ہے کہ جناب ایک دن میں آپ نے بل بھی پیش کر دیا اور جناب اس کو کابینہ سے منظور بھی کروا دیا۔ جب آپ کے خلاف بات آتی ہے تو آپ دشمنی پہ 1 منٹ میں اتر آتے ہیں۔ جب رسول اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، ہم 6 مہینے سے چیخ رہے ہیں اور آپ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، تو آپ اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں مار رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا قوم جانتی ہے اس بات کو کہ یہ صرف اور صرف ایک بدماشی ہے، صرف اور صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور معاہدہ توڑ کر کفر کو خوش کرنے کی ایک سازش ہے۔ اگر وہ معاہدے پہ قائم ہے، بل پیش کریں اسمبلی کے اندر، تو ہم انشاءاللہ العزیز جناب اعلیٰ ہم اپنی طرف سے جو ہے اسی ٹائم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اللہ خیر سے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت آخر اگر آپ کا معاہدہ اتنا جائز مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے، ظاہری بات ہے گستاخی اور پوری مسلم امت جو ہے اس کے جذبات مجروح ہوئے، حکومت کیوں پذیرتا ہے؟ وہ معاہدے سے پھری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی کسی کے اندر غیرت ایمانی کی کوئی رتی ہو نا، تو وہ تو کافر سے بھی معاہدہ کرتا ہے تو نہیں مکرتا، تو اپنی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے مکرنا یہ تو مسلمان کو ویسے زیب نہیں دیتا۔ ان کو یہ پسند ہے کہ چاہے اپنے پاکستانیوں کے ہزاروں لاشیں گر جائیں، 30 کل تعداد تھی، آج بتا رہے ہیں کہ کچھ زخمی، ان میں سے 3 مزید شہید ہو گئے ہیں۔ 33 آپ کے کارکنان شہید؟ جی، 33 کارکنان شہید ہونے کے باوجود، 33 لاشیں گرانے کے باوجود ان لوگوں کی جو ہے ظلم اور جبر کی جو آگ ہے وہ ابھی بجھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے 33 بندے مار دیے اپنے وطن کے، آپ نے 20-25 ہزار بندے جیل میں ڈال دیے، لیکن ایک فرانسیسی ایمبیسڈر جو ہے وہ آپ کے لاکھوں کے احتجاج سے بھاری ہو گیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی چاہے لاکھوں احتجاج کریں، کروڑوں احتجاج کریں، ہم جناب ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم کافر کو ناراض نہیں کر سکتے، گستاخ رسول کو ناراض نہیں کر سکتے، چاہے اپنی عوام گھر کی ہو جائے۔ تو یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے بے حس لوگوں کو آپ نے ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار تھے، مگر انہوں نے عام عوام کو نقصان پہنچایا اور ان کی طرف سے جو ہے وہ طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں تھا، سڑکیں بند کرنے کا، ایمبولینسز کو روکا گیا، لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ اور طریقے کار سے بھی تو ہو سکتا تھا۔ دیکھیں جی، جہاں تک ہے نا بات ایمبولینسز کو روکنے کی، تو آپ کسی بھی جگہ سے، یہاں سے اس جگہ سے ہماری موجود کچھ ہمیں بتائے بغیر اپنا کیمرہ خفیہ جگہ پہ لگا کے ایمبولینس لے کے آئیے، یہاں پہ جہاں کہیں آپ کو کبھی روکتی ہوئی ایمبولینس نظر آئے نا، آپ اسی وقت کہیں گے میں کم از کم آپ کو سٹیج پہ نظر نہیں آؤں گا۔
یہ ایک بہت ویڈیوز تو نظر آئیں علامہ میں صاحب. بتاتا ہوں کہ میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں. اگر دکھانے کی جو ہے وہ استطاعت ہو تو وہ ویڈیوز جس کے اندر ایمبولینس کو خود فورسز والے توڑ رہے ہیں, بسوں کو توڑ رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں, املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ سارا کچھ کر کے بھی ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیا جا رہا ہے. جو سول کپڑوں میں آپ کہیں دیکھ رہے ہیں اگر کوئی گاڑی پہ, وہ انہی کے مہربان ہیں جو وہ سارا کچھ کر کے وہ ہمارے اوپر کون لوگ ہیں وہ فورسز کے لوگ ہیں. ہاں, خفیہ فورسز کے لوگ وہ خفیہ فورسز کے لوگ ہیں جو سارا کچھ کر کے وہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. رہی بات یہ کہ طرز عمل جو ہے یہ تبدیل کیا جا سکتا تھا, اس طرز عمل کے علاوہ بھی پروٹیسٹ ہو سکتا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 4 حلقوں کا جھگڑا ہوا تھا اور خان صاحب نے پورے 5 سال لوگوں کا جینا آرام کیے رکھا, اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 لاکھ موٹر سائیکلوں کے ساتھ نکلوں گا. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کم از کم 125 موٹر سائیکلوں کا جمع غفیر لے کے نکلے تھے, اور وہاں پہ 126 دن جو ہے یہ تشریف فرما ہوئے, جس میں پی ٹی وی پہ حملہ, بل جلانا, اور بل جلا کے سول نافرمانی کا اعلان کرنا, پلس اس کے کہ بھئی آپ نے بینکوں کے ذریعے پیسہ نہیں بھیجنا, ہنڈی کے ذریعے بھیجنا ہے, یہ کر کے ملک کی معیشت کو تباہ کرنا. پھر IMF آج ان کے بھیک مانگ رہے ہیں, ان کو کہنا کہ جناب خبردار قرضہ نہ دینا, نہیں تو جناب ہم واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نے تو نہیں کی. اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد, پارلیمنٹ پہ قبضے کے بعد, اور اوے پولیس والے اگر تو نے میرے کارکن کو پہ ہاتھ اٹھایا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پھانسی دوں گا, یہ خان صاحب کے لفظ ہیں, میرے تو نہیں ہیں. اگر اس کے باوجود خان صاحب کی پارٹی بین نہیں نہ ہوئی اور ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ برا نہیں لگا کسی کو, تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں نے کہا تھا ترازو میں آپ دونوں رکھ لیں. اور شیخ رشید صاحب ماشاءاللہ ان کی تو پوری تاریخ بھری پڑی ہے نا. ان کا بھی ریسنٹلی جو ہوا تھا یہ ہال روڈ پہ بیان, جس کے اندر حضرت فرما رہے تھے کہ بھئی یہ چلنا چاہیے جناب ہمیں جاتی عمرہ کی طرف, ادھر کیوں رکے ہوئے ہو, چلو مارو مار دو, جلاؤ گراؤ, پورے ملک میں آگ لگا دو. تو میں تو ویسے حیران ہوں ان لوگوں پہ جو وزارتیں دینے والے ہیں کہ جو پورے ملک کو آگ لگانے کی بات کرے. اس ظالم کے ہاتھ آپ نے جناب وزارت داخلہ دے دی ہے. اور ویسے ایک بات ٹھیک ہے, جو وہ چاہتا تھا اس نے آگ لگا دی ہے پورے ملک میں. یہ بتائیے گا, شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کو تحریک طالبان پاکستان بول دیا غلطی سے. آپ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے, کچھ اور عناصر بھی اس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ لفظ بولا, اور پھر تحریک طالبان پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کی حمایت میں ایک بیان جاری کیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, تحریک طالبان وہ بھی انہی کی ہے. اچھا, کل تک خان صاحب ہی تھے نا تحریک طالبان کے حق میں. آپ کو نہیں پتا کہ بھئی ان کے حق میں آپ کہتے تھے مذاکرات کے حق میں بات کرنے لگا. وہ انہی کی پارٹی ہے, وہ ظاہر ہے کہ ان کی زبان پہ نام چڑھے ہوئے ہیں, تو وہ خام خواہ جو ہے نا وہ ہمارا نام لینا چاہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے وہ اخلاقی جرات کرے اور سچ بولے, اور اس بات کا ادراک کرے کہ TLP الحمدللہ ایک مقدس کاز پہ کھڑی ہے. اس کا صحیح نام بھی انہیں آتا ہے جن کی زبان اور اخلاقیات بھی پاک ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب کو دوبارہ وزیر اطلاعات لگا دیا گیا جیسے ہی یہ دھرنا شروع ہوا, اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ فواد چودھری صاحب ایک لبرل اسٹیٹ آف مائنڈ کے آدمی ہیں, اور اسی وقت پر انہیں لگانا, یہ کیا میسیج ہے اس کا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب پہلے بھی ایک بار بیان دے چکے ہیں. جب میں گرفتار ہوا تھا اور قبلہ امیر المجاہدین اور ہماری باقی قیادت بھی, تو انہوں نے وہ 4 مین شخصیات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جناب ان کو اب عمر قید ہو جائے گی, یہ غداری کا مقدمہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میرے خیال میں وہ اس تسلسل کو دوبارہ جو ہے نا وہ دہرایا گیا ہے کہ ایسے بندے لائے جائیں جو جھوٹ بولتے ہوئے اور الزام تراشی کرتے ہوئے جنہیں کوئی شرم دید لحاظ نہ ہو. تو ایک طرف شیخ صاحب تھے, تو چونکہ پھر وہ بیلنس نہیں ہو رہا تھا, تو دوسری طرف پھر ان کو بھی لے آئے. تو میرے خیال میں یہ ان کی ساری فورس بھی لگ جائے نا جتنی ان کی وزیروں کی فورس ہے, اگر یہ سارے وزیروں کی فورس ان کی پروپیگنڈا کی اسی مہم پہ لگی رہے تو ان کے بس کی بات نہیں رہی. مختار اگل ود گئی ہے. ایک اسی طرح کے ایک اور آدمی نے ٹویٹ کیا, اس میں بتایا کہ علامہ سعد حسن رضوی صاحب نے ایک نوٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ دھرنا بند کر دیا جائے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے ویسے رات اس کا جواب دیا تھا. میں نے کہا شیخ صاحب کو میرے حوالے کر دیں اسی طرح حراست میں. آدھے گھنٹے کے بعد شیخ صاحب کہیں گے کہ میں شیخ نہیں میراسی ہوں. آپ عمران خان کو میرے حوالے کر دیں, 1 گھنٹے کے بعد وہ کہیں گے جناب میں جناب عمران خان نہیں ہوں, میرا نام نیاز خان ہے, میں جناب اعلیٰ میں را کا ایجنٹ ہوں, میں موساد کا ایجنٹ ہوں. جس کو کہیں گے آپ جو کہیں گے میں بیان لے دوں گا. یار حراست میں بھی کبھی کو بیان دیا جاتا ہے
کہ آپ جبر و تشدد سے کسی سے بیان لے لیں, وہ سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر محترم ہمارے وہ ہوں یا امیر کراچی کا بیان ہو, ایسے کسی بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو کہ حراست میں لیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے ان پر تشدد ہوا ہوگا؟ دیکھیں جی, جو 33 لاشیں گرا سکتے ہیں, تشدد تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. اچھا, آخری سوال بس آپ سے کہ یہ اگر حالات اسی طرح رہے, آپ سے مذاکرات کی بات نہ کی, آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا؟ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم 20 تاریخ تک بیٹھے ہیں, ہمارے امیر محترم نے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی. ہم آپ کو اب بھی مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں. آپ اپنا ظلم جبر سارا آزما چکے ہیں, آپ ناکام ہو گئے, آپ سوشل میڈیا بند کرنے پہ آ گئے ہیں, یہ آپ کی بخلاہٹ کی علامت ہے. آپ ایک ایک گھر کے چھاپے مار رہے ہیں, بلکہ کل ایک میں نے ویڈیو مجھے کسی نے دکھائی, ایک بندہ بیچارہ نہ اس کا TLP سے تعلق, تو یہ ہلکے کتوں کی طرح بس لوگوں کے دروازے توڑ کے کہ جناب تیرا بھی تعلق جڑا اندر نال ہے, تیرا بھی تعلق جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ. جی اچھا, تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ صورتحال ہے. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ ہم نے سنا کہ وہ کہیں جنگل میں کوئی مسئلہ بن گیا کہ ہاتھی گم ہو گیا, تو انہوں نے بڑے بڑے جو ہے نا بندوں کو بھیجا کہ ہاتھی کو ڈھونڈا جائے. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی پولیس اور فورس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے, تو یہ الحمدللہ کوئی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ 2-4 گھنٹوں کے بعد جو ہے نا جنگل سے ہرن بھی نکلتا ہوا کہنے لگا میں ہاتھی ہوں جی, میں ہاتھی ہوں. وہاں سے بکری بھی نکلی تو اس نے کہا جی میں ہاتھی ہوں. وہاں سے جناب خرگوش نکلا, اس نے بھی کہا میں ہاتھی ہوں. تو یہ ان کا جو رویہ ہے یہ تو ماشاءاللہ ضرب المثل ہے. آپ جبر سے, تشدد سے, ظلم سے سارا کچھ کرنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ TLP کا نظریہ لوگوں میں پہلے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں ملک کو زیادہ داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اور وہ ہمارے ذمہ داران ادارے, خاص طور پہ آرمی چیف اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان, میں انہیں ضرور کہوں گا کہ ایسا بندہ جو کل تک کہتا تھا پورے ملک میں آگ لگا دو, وہ اپنے اس خواب کو پورا کرتے ہوئے آگ لگانا چاہتا ہے, اور اس نے آگ لگائی ہے. اور جس حساب سے یہ بڑھ رہا ہے آگے, اللہ کبھی نہ وہ وقت لائے کہ بھی یہ آگ بڑھتی ہوئی جو ہے وہ اداروں اور عوام کے درمیان کوئی بڑے ناخوشگوار واقعے اور بہت بڑے سانحے کی طرف چلی جائے. خدا را آپ اپنا کردار ادا کیجئے. اور 33 جانور بھی ہونا جی, کوئی بکریاں بھیڑ بکریاں بھی ہونا, وہ ان کے بھی بندے کو احساس آ جاتا ہے. ہمارا سپریم کورٹ کی دیوار پہ لٹکی ہوئی شلوار کا بھی سوموٹو لے سکتا ہے. تو یہاں پہ تو لاشیں گری ہیں, یہاں پہ تو 10 سال کے بچے کا خون بہایا گیا ہے, یہاں پہ تو 70 سال کے بوڑھے بابے کو گولیاں ماری گئی ہیں, 18 سال کے جوان کو اس کے اوپر بختر بن چڑھائی گئی ہے. تو میرے خیال میں اس سے بہتر وقت نہیں ہوگا آپ کو سوچنے کا. صاحب یہ 33 لوگوں کی جانیں گئیں, 33 لوگ شہید ہوئے, 3 لوگ زخمی ہوئے, TV چینلز پر یہ خبریں نشر کیوں نہیں ہوئی, اور TV چینلز والے یہاں پر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ TV چینلز کو ہم بلا رہے ہیں, وہ آتے نہیں ہیں. پلس اس کے میں نے یہاں تک بھی میں نے کہا ہے کہ آپ کے آنے جانے کا خرچے سے لے کے آپ کی سحری افطاری ہم دینے کو تیار ہیں. ہمارا موقف لیں, آپ کو ہم آزاد چھوڑتے ہیں کہ آپ کا جو دل چاہے وہ سوال کریں. ہم آپ کو پلانٹڈ انٹرویو کے لیے نہیں بلا رہے, آپ کا جو دل چاہے سخت سے سخت سوال کریں. حکومت کا موقف لیتے ہیں تو ہمارا بھی موقف لیں. یار کوئی کسی پہ قتل کا بھی الزام ہوتا ہے تو قاتل سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا؟ یہ کیسی بات ہے کہ بھئی یہ ملزم بھی یہی ہوں, قاتل بھی یہی ہوں, مدعی بھی یہی ہوں, گواہ بھی یہی ہوں, فیصلہ ساز بھی یہی ہوں. جس کا دل چاہے آپ بس درخواست دیں. آپ نے دنیا کا ویسے پہلا ایک کیس دیکھا ہوگا کہ سعد حسین رضوی صاحب گرفتار 1 دن پہلے ہوتے ہیں, اور 1 دن بعد جو روڈ بلاک ہوتا ہے اس کی بلاک کرنے کی قیادت کا جناب FIR وہ ان پہ دے دی جاتی ہے. پاکستان سبحان اللہ اپنی مثال آپ ہے. بالکل, آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, مگر اس فیصلے سے پہلے میڈیا کا اور ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم دونوں اطراف کی گفتگو, دونوں اطراف کا جو بیانیہ ہے وہ ضرور سنیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.